اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنس واذا غفل وسوس۔ شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے، اور جب یہ شخص اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ قبضہ جما لیتا ہے، اور جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان بھی کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو وہ قلب انسانی پہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ جو دارالحکومت ہوتا ہے، جو دارالخلافہ ہوتا ہے، جو کیپٹل ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، جب کوئی دوسرا ملک اس پہ حملہ آور ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا جائے۔ دارالحکومت پہ قبضہ، پورے ملک پہ قبضہ تصور کیا جاتا ہے۔ شیطان انسانی دشمن ہے، انسان کی سلطنت پہ وہ قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے اس کے ہاتھ وہ کریں جو میں چاہوں، اس کی زبان وہ بولے جو میں چاہوں، یہ ادھر چل کے جائے جدھر میں چاہوں، اس کی آنکھیں وہی دیکھیں جو میری مرضی ہو۔ تو شیطان چاہتا ہے یہ میری خواہش کے مطابق چلے، یہ میری آرزوؤں اور میری تمناؤں کا اسیر بن جائے، اور یہ میری ہی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ تو اب وہ ایک ایک عضو پہ محنت کرنے کی بجائے وہ قلب انسانی کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے کہ جب ہیڈ کوارٹر قبضے میں آ گیا، جب دارالحکومت قبضے میں آ گیا تو پورا جسم قبضے میں آ گیا، پھر دل پاپی بن گیا، دل مجرم بن گیا، دل گناہ سے لتھڑ گیا، دل بدکاریوں کا منبع و مصدر بن گیا، تو پھر زبان سے خیر کا کلمہ تو نہیں نکلے گا، پھر قدم اٹھ کے اچھائی کی راہوں پہ تو نہیں چلیں گے، پھر ہاتھ لوگوں کے لیے خیر خواہی کا ضامن تو نہیں ہوگا، پھر زبان سے سچ اور صداقت کے شگوفے تو نہیں پھوٹیں گے، پھر یقیناً اعضائے بدنیاں بدکاریوں کا سبب و ذریعہ بنیں گے۔ تو وہ قلب انسانی پہ جو ہے وہ قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا بتایا؟ میرے حضور نے فرمایا فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اور جب یہ غفلت میں مبتلا ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان محاذ قلب سے، یہ دائیں پہلو میں، انسان کے بائیں پہلو میں گوشت کا ٹکڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، اور دل کے بالکل محاذ پیچھے پشت کی جانب سے جہاں دل ہے تو اس کی جانب سے شیطان اپنی سونڈ داخل کرتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت پر مہر نبوت لگائی گئی تھی۔ علامہ نبہانی علیہ رحمہ نے جواہر البحار فی فضائل النبی المختار کے اندر لکھا کہ حضور کی مہر نبوت محاذ قلب پہ لگانے کی من جملہ حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ شیطان اثر انداز نہ ہو سکے۔ تو شیطان جب حملہ آور ہوتا ہے تو قلب انسانی میں اپنی سونڈ داخل کرتا ہے محاذ قلب سے، اور پھر وہ وسوسے القاء کرتا ہے، اور انسان چونکہ عقب سے حملہ کرتا ہے، جو دشمن حملہ کرتا ہے تو اس کو سامنے سے آ کے حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، کمزور جب دشمن ہو تو وہ عقب سے سن لگاتا ہے، عقب سے دیوار پھاڑتا ہے اور قلعے پر قبضہ کرتا ہے اور حملہ کرتا ہے۔ تو یہ بھی محاذ قلب سے اپنی سونڈ داخل کر کے وسوسے القاء کرتا ہے، پہلے اپنے لوگ بھیجتا ہے، پہلے اپنے جاسوس بھیجتا ہے، پہلے اپنے غدار بھیجتا ہے، اور وسوسہ القاء کرنے کے بعد پھر وہ انسانی قلب پر اپنا قبضہ جما لیتا ہے۔ جب پورا قبضہ انسانی بدن پر، انسانی قلب پر اس کا ہو جاتا ہے تو پھر پوری سلطنت انسانی، پوری سلطنت حیات، پھر بدن انسانی اس کے قبضے میں آتا ہے، پھر جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، چونکہ یہ اس کے قبضے میں ہوتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا بتایا؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت نے فرمایا کہ اگر اللہ کا بندہ ذکر کرتا رہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اگر اللہ کا ذکر چھوڑ دے تو یہ وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ تو جب تک دل ذکر کے نور سے معمور رہے تو شیطان حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو منور کیجئے، ہر لمحہ اللہ کے ذکر کے نور سے